الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نور اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تعالی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آئیے تمام یوٹیوب پر سننے والے نظر کو خوش آمدید۔ آئیے ادھر ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اس پر ہم چلتے ہیں۔ ہمارا اس وقت شہداء کربلا اسیران کربلا کے اوپر بیان چل رہا ہے۔ تو یہ واقعہ عاشورہ کی 10 تاریخ کو ہوا تھا۔ ابھی پھر ہم عاشورہ کے فضائل سماعت فرما لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی یہ پارٹ 7 ہے، پھر پارٹ 8 کے اندر آپ امام حسین کی شہادت کا واقعہ سماعت فرمائیں گے۔ آج یہ 8 واقعہ یہ پارٹ ہے۔ تو ہم عاشورہ پھر چلتے ہیں ملان آغا کہ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ اس وقت ہم زیادہ تر امام حسین کی شہادت سے دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آئیے اس کے روزے کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ ہم نہیں رکھتے، مسلمان کے علاوہ بھی اور قومیں رکھتی ہیں، یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کہیں تشریف لے گئے تو یہودیوں کو روزہ رکھا ہوا دیکھا۔ عاشورہ کی 10 تاریخ تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کس چیز کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے اپنی فضیلت بتائی عاشورہ کی 10 دن کی کہ اس وجہ سے ہم نے رکھا ہے، جو انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو فضیلتیں بتاؤں گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس دن کو منائیں۔ اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ لوگ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھیں، لیکن 10 تاریخ کے ساتھ 1 تاریخ اور ملا لیں، 9 یا 10 کے ساتھ 11 ملا لیں، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ وہ صرف خالص عاشورہ کے 10 تاریخ کا رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم 9 تاریخ بھی ملا لیں، 9 نہیں ملا سکیں تو جب 10 تاریخ کا روزہ رکھیں تو 11 ملا لیں، اور نہ رکھ سکیں 9 یا 11 کا تو صرف 10 تاریخ کا رکھ لیں، کہ افضل سب سے زیادہ افضل 10 تاریخ کا روزہ ہے، عاشورہ کی 10 تاریخ کا۔ آئیے اب اس کی فضیلت سماعت فرماتے ہیں کہ عاشورہ کی 10 تاریخ کو کیا ہوا تھا، کیا کیا فضیلتیں برکتیں ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن سب سے پہلی بارش زمین پہ پڑی، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ادریس علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اسی دن عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پہ اٹھائے گئے، اسی دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ہوئی، اسی دن سلیمان علیہ السلام کو تخت و تاج نصیب ہوا، اسی دن داؤد علیہ السلام کو بادشاہ نصیب ہوئی، اسی دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیے گئے، اسی دن یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی دن یوسف علیہ السلام کو تخت و تاج نصیب ہوا۔ اس دن کی بڑی فضیلتیں برکتیں آئی ہیں، اور بھی بہت زیادہ اس کی فضیلتیں برکتیں۔ اور آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو جو ہے بھوکا پیاسا شہید کر جو ہے ایک شہادت کا عظیم رتبہ عطا فرما کر یہ دن اور ہمارے مسلمانوں کے لیے امر ہو گیا۔ اس دن کو ہم بڑے عقیدت و احترام سے ہم اہل اسلام مسلمان مناتے ہیں، ہمیں اور منانا بھی چاہیے عاشورہ کے دن کو۔ تو اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اس دن کی کچھ فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں میں اور آپ کو بتاتی ہوں۔ اس دن کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ اس دن کو جو ہے عقیدت احترام سے منائیں۔ اس دن صدقہ کریں، خیرات کریں، نوافل پڑھیں، روزہ رکھیں۔ کچھ افضل کام بھی ہے، کچھ مستحب کام بھی ہے۔ پہلے افضل اور مستحب کام کی ڈیفینیشن سماعت فرما لیں۔ یعنی ایک تو فرض ہوتا ہے، کمپلسری لازمی کرنا ہوتا ہے، پھر واجب ہوتا ہے، فرض کے قائم مقام اس کو بھی لازمی کرنا ہوتا ہے، پھر سنت مؤکدہ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن ہمیشہ عادت نہیں بنانی چاہیے۔ سنت مؤکدہ کو کوشش کر کے پورا کرنا چاہیے۔ پھر غیر مؤکدہ کہ کریں ثواب، نہ کریں گناہ نہیں، لیکن کرنا چاہیے۔ پھر افضل مستحب کام، اس کے اوپر بھی کریں گے ثواب ہے، نہ کریں گناہ نہیں۔ تو کچھ افضل اور مستحبات ہے کہ اس دن غسل بنائیں، کہ ہم نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس دن آب زمزم سارے پانیوں میں ملا دیا جاتا ہے، چاہے پانی جو ہے کنویں کا ہو، چشمے کا ہو، نہر کا ہو، ہمارے نلوں میں آئے، تو کوشش کر کے غسل بنا لینا چاہیے اس دن۔
غسل نہ بنا سکے تو تازہ وضو بنا کر 2 رکعت نفل پڑھیں، یعنی سورج جب اوپر آ جائے، تھوڑا چمک آ جائے، تپش آ جائے تھوڑی، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پہلے ہو سکے اشراق چاش پڑھ لیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد دعائے عاشورہ پڑھیں۔ یہ آپ کو کتابوں میں مجموعہ وظائف منصورے وغیرہ میں آپ کو دعا مل جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنے گروپ کے اندر جو میرے گروپ کے ممبران ہیں ان کو مل جائے گی، گروپ میں بھی سینڈ کر دوں گی۔ جن کو گروپ میں ایڈ ہونا ہے، جو یوزر مجھے سن رہے ہیں، تو وہ میرے گروپ میں ایڈ ہو جائیں۔ میرا نمبر ہے 0316286640، تو یہ میرا نمبر ہے۔ تو میرے پاس بہت سارے گروپ ہیں چل رہے ہیں، لیڈیز جینٹس کے۔ آپ لیڈیز کو جینٹس کو اگر میرے گروپ میں ایڈ ہونا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اس میں آپ کو دینی باتیں، دینی پوسٹیں، کچھ نہ کچھ وظائف وغیرہ ملیں گے۔ 2-3 وقت اس میں اچھی باتیں آپ کو ملیں گی، تو آپ کو روزانہ ہی علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے اور ہم آگے چلتے ہیں۔ عاشورہ کے دن ہم کیا کریں کہ غسل بنائیں، سرما لگائیں، خوشبو لگائیں، اپنے ناخن وغیرہ تراشیں، اور اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ اہل خانہ پہ اگر آپ سرپرست ہیں، والدہ ہے، باپ ہے، جو بھی ہے، شوہر ہے، تو اپنے بیوی بچوں پر مال خرچہ کریں، صدقہ کریں، ان کے دسترخوان کو وسیع کریں، انہیں اچھی چیزیں دلا دیں، کوئی اچھے کھانے دلا دیں بازار کے، یا بس گھر میں بنا لیں، تو پورا سال گھر میں جو ہے وسعت رہے گی، یعنی رزق میں برکت رہے گی۔ جو کھچڑا بناتے ہیں نا ہمارے یہاں اہل سنت جو ہے، حلیم بناتے ہیں، دلیم، تو اس کی بھی ایک اصل یہی بتائی جاتی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جو ہے کوہ جودی پر 10 عاشورہ کے 10 تاریخ کو ٹھہری تھی، یہ میں بھول گئی بتانا۔ ان کو 6 ماہ تک یہ کشتی پانی پر چل رہی تھی۔ پھر کوہ جودی ایک پہاڑ ہے ترکی کے اندر یا عراق میں، تو وہاں جا کر یہ جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ تو آپ نے جو سارے جو بھی بچا کچا اناج وغیرہ تھے، پیاز، لوبیا، اناج جو بھی تھے، گوشت وغیرہ، وہ ایک بڑے برتن میں ڈال کر اس کو بنایا تھا، مکس کر کے کھچڑا۔ تو یہ حلیم کی اصل یہ وہیں سے چلی ہے، عاشورہ کے 10 تاریخ کو۔ تو عاشورہ کے 10 تاریخ کو اگر ہم حلیم بنائیں گے تو اس میں سارے ہی اناج، مسالے، گوشت وغیرہ پڑ جاتا ہے، تو سارے سال انشاءاللہ ہمارے کھانے میں، ہمارے رزق میں برکت رہے گی۔ اور کوشش کریں مریض کی عیادت کریں، عالم کی زیارت کریں، اور تعزیت ہے تو تعزیت کریں، اور مرد ہے تو جنازے میں جائیں۔ تو ان دن کی بڑی فضیلتیں، برکتیں آئی ہے، تو اس کو غفلت میں نہ گنوائیں۔ موبائل کا اچھا یوز کریں۔ آج کل آپ کے جو سننے والے ہیں یوزر، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اسمارٹ موبائل جو ہے، اینڈرائڈ موبائل سب کے ہاتھوں میں ہے، تو اس کا اچھا استعمال کریں۔ عاشورہ کے دن کم از کم، ویسے تو روز ہی بچیں، لیکن کم از کم ایک برکت والا دن ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچیں۔ اس میں بھی اچھی چیزیں بھی آتی ہیں، نعتیں آتی ہیں، تلاوت آتی ہے، بیان آتے ہیں، مدنی چینل آتا ہے، اور دوسرے علماء کرام کے بیان آتے ہیں۔ میرے اپنے اتنے سارے بیان ہیں، تو آپ جو ہے عاشورہ کے دن میرے کربلا کے اگر نہیں سنیں تو سارے پارٹ نکال لیں، 8-9 پارٹ جو جتنے بھی آ چکے کربلا کے مسلم عقیل کی شہادت سے، تو سارے آپ کو معلومات مل جائے گی تسلسل سے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ عاشورہ کو غفلت میں نہ گنوائیں، اور اس میں زیادہ سے عبادت کریں، نوافل پڑھیں، اور 1000 قل هو اللہ شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اس دن، عاشورہ کے دن۔ تو جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرمائے گا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے اس کا تو بیڑا پار ہی ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ظاہر جب نظر رحمت فرما دے اللہ نے تو ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو 1000 سورہ اخلاص، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ ایک دن میں نہ پڑھ سکتے تو شب عاشورہ سے، یعنی مغرب کے بعد سے عاشورہ کی رات لگ جائے گی، کچھ اس میں پڑھ لیں، کچھ دن میں پڑھ لیں 10 تاریخ کو، یعنی 500 رات میں پڑھ لیں، 500 دن میں پڑھ لیں، یا 300 رات میں پڑھ لیں، 700 دن میں پڑھ لیں۔ ایک وقت میں ضروری نہیں ہے، آپ 200 300 کر کے بھی یہ تعداد پوری کر سکتے، زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے، بہت جلدی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں 35 منٹ میں سارے یہ 1000 جو ہے قل هو اللہ شریف ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عاشورہ کی
برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔